السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تقدیسات و تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیا بنانے والا، گنج بخش، لجپال داتا ہے۔ لا تعداد درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین شمسہ مطہرہ معظمہ پر۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف سے متعلق مجھ سے سوال کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تورات کے اندر مذکور ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو تورات میں مذکور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف بتائے جو ان کی کتاب میں موجود تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث ہوگا وہ آخری نبی ہوگا، اور اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ ان میں سے چند صفات کا میں نے ذکر کیا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، وہ نبی جو عیسیٰ کے بعد مبعوث ہوگا وہ سخت دل نہیں ہوگا، اس نبی کے دل کے اندر بہت ہی نرمی ہوگی، بہت ہی رقت ہوگی۔ ولا سخاب فی الاسفاق، وہ نبی بڑا ہی باوقار ہوگا اور وہ بازاروں میں باتیں کرنے والا بالکل نہیں ہوگا، بلند آواز سے بھی وہ باتیں کرنے والا نہیں ہوگا، بڑا پروقار ہوگا، اس کی زبان بھی بڑی شگفتہ پروقار انداز سے گفتگو کرنے والی ہوگی، اس کا چلنا پھرنا، اس کی چال ڈھال بھی نہایت ہی پروقار ہوگی۔ ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، وہ ایسا نبی ہوگا کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی وہ اچھا ہی معاملہ کرے گا۔ وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اور جو بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا، اسے کوئی زبان کے ذریعے سے یا کسی ہاتھ کے ذریعے سے اسے جب کوئی تکلیف پہنچائے گا، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وہ اس کو بھی معاف کر دے گا اور وہ سلو پسند ہوگا۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اور اللہ رب العزت اس وقت تک اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ایک ٹیڑھی ملت کو، ایک بہکی ہوئی ملت کو، ایک بھٹکی ہوئی قوم کو، ملت کو راہ راست پر نہیں لائے گا۔ اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت ان کو سیدھا کرے گا اس نبی کے ذریعے سے، اور کیسے سیدھا کرے گا کہ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کو راہ راست پر لے کے آئے گا۔ عقیدہ توحید کے ذریعے سے وہ نبی ان کو راہ راست پر لے کے آئے گا، ان کے ٹیڑھ پن کو دور کرے گا، اور وہ اس ذریعے سے، عقیدہ توحید کے ذریعے سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری نبی کے پیروکار بن جائیں گے، متبع بن جائیں گے، اس کی اتباع اور اس کی انقیاد کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا،
اور اس کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس قوم کی جو ٹیڑھا پن ہے، جو عبادت ہے اور جو ان کی بند آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی بند آنکھوں کو کھول دے گا، ان کے بہرے کانوں کو کھول دے گا، اور ان کے جو سخت دل ہیں ان دلوں کو نرم کر دے گا اور دلوں کے پردے چاک کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر خشیت، تقوی، رقت، انابت، للہیت پیدا کرے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو تورات کے اندر مذکور ہیں، اور اس صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے پوچھنے پر ان کے سامنے یہ ذکر کیے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اندر بھی ذکر کیے ہیں، قرآن میں تو اللہ رب العزت نے ان کے بلند اخلاق کے بہت سے تذکرے کیے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، سخت دل بالکل نہیں تھے، اور دلوں کی جو رقت اور یہ نرمی یہ پیغمبر علیہ السلام کا وہ وصف تھا، وہ یہ صفت تھی، اور آپ کا وہ اسوہ تھا۔ جس اسوے کی، جس طریقے کی، آپ کے جس رویے کی اللہ رب العزت نے ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمارے دل بھی ایسے نرم ہونے چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی رقت، ایسی للہیت، ایسی انابت، ایسا تقوی پیدا ہونا چاہیے جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا۔ کیونکہ یہ نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں بھی 5 وقت آتے ہیں، ہم دیگر عبادات بھی سر انجام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، حج اور عمرے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سختی ختم نہیں ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر رقت، للہیت اور انابت اور تقوی اس انداز سے پیدا نہیں ہو رہا جیسا ہمارا پروردگار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے دلوں کی سختی ابھی تک ویسے ہی برقرار ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر آ کے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بزرگ بوڑھے لوگ، ان کا دل اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر تو نرمی ہونی چاہیے، چھوٹوں کے بارے میں شفقت ہونی چاہیے۔ کوئی مسجد میں بچے آئے، شور شرابہ کرے، کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی معاملہ ان کی طبیعت کو گرا گزرے تو ان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ جو مسجدوں میں آ کر اگر کوئی سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو نوجوان طبقہ، بچے ان کے رویے سے بزد ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں، مسجد کے ماحول سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے دلوں کی سختی کو ختم کریں، کیونکہ جیسا ہم ان کے رویوں کے اندر چیزیں دیکھیں گے کل کو وہی چیزیں ہم اپنے اندر اپنائیں گے۔ اپنے دلوں کی سختی، اپنے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے مسجدوں کے دروازے سے باہر اس کو پھینک کر دلوں کے اندر نرمی، تقوی پیدا کر کے تقوی والی کیفیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ آپ مسجدوں کے اندر داخل ہوں، پیار اور محبت کے ساتھ، جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے ہر شخص کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کو قصہ بھی یاد ہوگا جب ایک دیہاتی، ایک بدو، ایک عرابی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر اس نے پیشاب کر دیا تھا۔ ہم تو آج اپنی مسجد کے جو باتھ روم ہیں وہ لوگوں کے لیے بند کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، دروازے بند کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ باہر سے آ کر یہاں پر بدبو پیدا کرتے ہیں، گند ڈالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آ کر، مسجد کے اندر جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آ کر اس بدو نے جب پیشاب کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، صحابہ کو منع کیا کہ اس کو مت ڈانٹو۔ تو یہ ہمارے لیے نمونے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم خود بھی ایسے بنیں،
اپنے رویوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر ہم تبدیلی پیدا کریں. کیوں؟ دلوں کی سختی اگر ظاہر نہیں ہوگی، دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوگی، تو ہمیں دین کا جو فلسفہ ہے، ہمیں اطاعت کا، ہمیں عبادت کا بھی وہ مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ اپنی عبادتوں کے اندر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. وہ کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کر ہم خود کو ہلکا محسوس کریں. نماز پڑھ کر ہمارے دل کے اندر، تقوی کے اندر زیادتی ہونی چاہیے، للہیت ہماری بڑھنی چاہیے، انابت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن وہی سختیاں، وہی دلوں کے اندر کدورتیں، وہی نفرتیں، سب چیزیں ویسے ہی برقرار رہتی ہیں عبادتیں کرنے کے باوجود. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اور دلوں کی جو سختی جو ظاہر ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوگی، آپ کی پیروی سے ہوگی، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتے ہیں، آپ کا جتنا بھی کوئی بھی احکامات ہیں، ہر ایک ایک حکم پر عمل کرنا، یہ ہمارے دلوں کی سختی کا علاج ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اتنی ہماری عمریں گزر چکے ہیں، اب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ اتنی عمر گزر گئی تو اب میں نے کیا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. اگر انسان مخلص ہو کر اپنا رویہ بدلنا چاہیے، چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر، تو وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. صحابہ کرام بھی تو جو آخری عمر میں بڑے بڑے جو سرکش تھے، گناہگار تھے، فاسق اور فاجر تھے، لیکن جب بڑھاپے کے عالم کے اندر بھی جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار متبع بن گئے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کیسی تبدیلی آ گئی. عمر فاروق بھی تو وہی تھے نا، جبار تھے، بڑے سخت دل تھے، لیکن جیسے ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کے اندر نرمی پیدا ہو گئی. تو یہاں یہ بات جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس پیغمبر کے ذریعے سے اس ٹیڑھی ملت کو صراط مستقیم پر گامزن کرے گا. کس کے ذریعے سے؟ کلمہ توحید کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. جو ایک گمراہ امت ہے، اس کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ رب العزت انہیں سیدھا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قوموں کا جو قوام ہوتا ہے، قوموں کی جو ترقی کا جو راز ہوتا ہے، وہ عقیدہ توحید کے اندر ہے. اور دلوں کا سیدھا ہونا، آنکھوں کے پردوں کا ظاہر ہو جانا، اور کانوں کے بہرے پن کا ختم ہونا، اور دلوں کی قساوت کا جو علاج ہے، اگر وہ کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اسی عقیدہ توحید کے اندر ہے. اس حدیث سے ہمیں جو سبق پہلا ملتا ہے وہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعوت پر غور کریں کہ آپ جب مبعوث ہوئے تو آپ نے بنیادی طور پر، مرکزی طور پر اپنی دعوت کو 3 نقطوں پر مرتکز کیا تھا. پہلی بات کیا تھی؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ. اور دوسری رسالت. اور تیسری کیا تھی؟ فکر آخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے بعد، رسالت کے بعد، تیسری جس چیز کو آپ نے دعوت کا محور مرکز بنایا وہ کیا تھا؟ وہ فکر آخرت تھی. یہ تینوں چیزیں دلوں کی سختی کا علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے جو فرمایا کہ اذکروا حاضب اللذات، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو بکثرت یاد کیا کرو. ہمارے سامنے ہر وقت ہماری موت سامنے ہونی چاہیے. قبر میں کیا ہونا ہے، آخرت میں کون کون سے مناظر ہمیں طے کرنے پڑنے. زندگی کے اندر انسان ہر وقت یہ بات سوچے، ہر وقت یہ آخرت کے لمحے، قبر کے لمحے ان کو تصور میں لا کے سوچے گا، سوچتا رہے گا تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی. زندگی کے ہر موڑ پر وہ خود کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کرے گا. فرمایا کہ اذکروا حاضب اللذات، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ موت ہے، اس کو تم بکثرت یاد کیا کرو. کیونکہ ایک موت جو اچانک آتی ہے اور لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. انسان خوشی کے اندر بیٹھا ہو، اچانک اس کو موت یاد آ جاتی ہے تو پھر دنیا کے اندر اس کا دل نہیں لگتا.
دنیا کی رنگینیوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا. اس لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن فزوروها کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارتوں سے روکا کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو اور وہاں جا کر تم ان کی زیارت کیا کرو. قبروں کو جا کر اپنی ان کو دیکھ کر اپنی آخرت اپنی موت کو یاد کیا کرو. پہلے میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا کیونکہ زیادہ تر قبروں کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا تھا. لیکن جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ اب شرک کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اب یہ لوگ قبروں کے ذریعے سے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ فالآن فزوروها کہ اب تم قبروں کی زیارتیں کرو. اب تمہارے عقیدے مستحکم ہو چکے ہیں, مضبوط ہو چکے ہیں, توحید اور شرک کا فرق تمہیں سمجھ میں آ چکا ہے. اب تم قبرستان جایا کرو, جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو, اپنی موت کو یاد کیا کرو. اس کے بہت سے فائدے ہیں. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں جاتا ہے, قبروں کی زیارت کرتا ہے, فإنها ترق القلب یہ قبروں کی زیارت کرنا, اس کو دیکھنا, یہ چیز دلوں کو نرم کرتی ہے, دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے. وتتبع العین اور آنکھوں سے آنسو جاری کرتی ہے. انسان جب دل نرم ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں, اللہ کا ذکر سن کر, اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل سختی سے پاک ہے, دلوں کے اندر نرمی ہے. اور جب وہ شخص قبرستان جاتا ہے, قبرستان مردوں کی دیکھتا ہے, ان کی حالت دیکھتا ہے, قبرستان کے اندر کہ ہمارے عزیز و اقارب سارے یہاں پر مدفون ہیں, تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. وتتبع العین اور اس کی آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں. وتذکر الآخرہ اور وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے, آخرت اس کے سامنے آ جاتی ہے. اگر عبرت اور نصیحت کی نظر ہو تو یہ زیارت واقعہ انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اگر تو ہماری کیفیت یہی ہے کہ قبرستان جا کر واقعی ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی نہیں ہے, نرمی ہے, وہی نرمی جو ہمارا پروردگار ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر کیفیت یہ نہیں بنتی عبادتوں سے بھی اور قبر کی زیارت سے بھی, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے, یا اللہ ہماری دل کی کیفیت ویسی بنا دے جیسے ہمارے پیغمبر کی دل کی کیفیت تھی. ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما, جیسی نرمی کا تو ہم سے تقاضا کرتا ہے. جب انسان قبر میں چلے جاتا ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث, وہ عمل آپ دیکھیں کہ جب بھی قبرستان جاتے قبر کا ذکر کرتے خوب رویا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ انت تذکر الجنۃ والآخرۃ ولا تبکی, کہ آپ جنت کا اور جہنم اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل یوم القیامت, کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کے جتنے بھی منازل ہیں سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہ قبر ہے. جو شخص اس پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا وہ اس کے لیے آخرت کی ساری منازل آسان ہو جائیں گی, وہ باقی منازل بھی آسانی سے طے کر لے گا. یہ پہلی منزل ہے. تو اس لیے مجھے قبر کا ذکر جب بھی میرے سامنے آتا ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں, میرا دل بہت نرم ہو جاتا ہے. اور قبر سے کیا مراد ہے؟ قبر سے مراد صرف وہ گڑھا ہی نہیں ہے جہاں پر اپنی مردوں کو ہم دفن کر دیتے ہیں. انسان مرنے کے بعد جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہی انسان کی قبر ہوتی ہے. اگرچہ اس کو کوئی جانور ہی کھا جائے, اگرچہ وہ سمندر کے اندر غرق ہی ہو جائے, یا وہ جل کر راکھ بن جائے, خاک بن جائے, ہر وہ جگہ جہاں انسان مرنے کے بعد ہوگا وہ اس کی قبر ہے, اور وہاں پر اللہ رب العزت اسے حساب و کتاب لے گا. تو یہ جو قبر کے جو مناظر ہیں, جو حوالے آخرت ہیں, ان پر انسان کی نظر ہونی چاہیے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے, ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے, میں اس سے بڑا پریشان ہوں, مجھے اس کا علاج بتائیے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اگر اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، کوئی بھی مسکین تجھے مل جاتا ہے اسے کھانا کھلا، اور یتیم کے سر کے اوپر تو ہاتھ پھیرا کر، یتیموں کے ساتھ شفقت کیا کر، محبت کیا کر، ان کی دیکھ بھال کیا کر، ان کے ساتھ تعاون کیا کر، ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا کر، اس سے کیا ہوگا؟ تیرے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم شفقت اور محبت کر یتیموں کے ساتھ معاملہ کرو، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر تم ہاتھ پھیرا کرو، کیوں؟ اس سے اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ جتنا یتیم کے سر کے اوپر بال ہوتے ہیں اس بالوں کے بقدر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس حدیث مبارکہ سے کتنی عظیم حدیث ہے کہ آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں سے شفقت اور محبت اور پیار کرنا ہے، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جب یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرنے سے ہمیں اتنا اجر مل رہا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو جب آپ کسی یتیم کو اپنے گلے لگائیں گے، ان کی کفالت کریں گے زندگی بھر، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے بڑے اجر کے مستحق قرار پائیں گے، آپ کو کتنی فضیلتیں حاصل ہوں گی، کتنے آپ کے مرتبے بلند ہوں۔ تو ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ محبت اور مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کوئی بھی مسکین آ رہے اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں، شفقت والا معاملہ کریں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی والا، پیار والا، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا معاملہ کریں۔ آپ کے دلوں کی سختی بھی ختم ہوگی، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ رب العزت آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ طبرانی کبیر کی ایک حدیث ہے، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا ان فی جفت الاعراب، اے اللہ کے رسول میرے دل میں بہت سختی ہے، وہ سختی جو عرابیوں کے دل میں ہوتی ہے، تو میں اس سختی سے بڑا پریشان ہوں کہ ہر معاملے کے اندر میں سختی والا معاملہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند نصیحتیں کی، اسے کہا کہ میری چند نصیحتیں اپنے پلے باندھ دو، اس پہ عمل کرو، اللہ رب العزت تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ پہلی چیز، پہلی نصیحت، لا تحتقر من المعروف شیئا، معمولی سے معمولی نیکی کو بھی کبھی حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ ہر عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو عمل اللہ کے حکم سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی بھی حکم معمولی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پروردگار نے ہمیں اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو آپ نے حقیر نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی بھی انعام، کوئی بھی حکم، کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ کریں، ذرا سوچیں کہ جب ہمارا پروردگار ہمیں انسان کو بنانے کے بعد اس کو کسی چیز، کسی عمل کا حکم دیتا ہے، تو اگر وہ شخص سوچے کہ میرے پروردگار نے میرے بارے میں یہ حکم نازل کیا ہے، مجھے اس کام کا آرڈر کیا ہے، اگر انسان اس معمولی کام کو بھی عظیم عمل سمجھ کے بھی سوچ کر عمل کرے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ پروردگار کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ چھوٹے سے میرے عمل کو بھی کتنی اہمیت دے رہا ہے، اس سے کتنی محبت کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پروردگار نے چھوٹا سا آرڈر مجھے کیا ہے، میں کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کروں گا بلکہ اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تم نے معمولی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ تم نے محبت کے ساتھ اس کو اپنانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے چند مثالیں دی کہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم اگر اپنے کسی بھائی سے، کسی دوست سے، کسی اچھے عقیدے والے کے ساتھ جب تم اس سے ملتے ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، محبت کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لا کر اس سے ملو۔ بظاہر تو معمولی سا عمل ہے، آپ نے اس کو مثال بھی دی، یہ عمل معمولی نہیں ہے، اس سے تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، خشیت پیدا ہوگی۔ کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، تمہارا رویہ اس سے ملاقات کا انداز یکساں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے رویے مختلف ہوتے ہیں، غریب کے ساتھ ہم تعامل کسی اور انداز کے ساتھ کرتے ہیں، اور امیر کے ساتھ ہمارا رویہ ملاقات کا کسی اور انداز کا ہوتا ہے۔
فرمایا کوئی بھی شخص تمہارے سامنے آئے تو اسے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر محبت کے ساتھ مل، ماتھے پر تمہارے بل نہیں آنا چاہیے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ خوش ہو کر اس سے ملا کر، خاص طور پر جب خستہ حالت بندہ تمہارے سامنے آ جائے، کوئی مفلس آ جائے، کوئی غریب آ جائے، تو اس وقت تو اس کے ساتھ انسان کو زیادہ اچھے انداز سے ملنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رب اشعث اغبر ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لابرہ، آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، ان کی جوتیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے محبوب ہوتے ہیں، ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے چہیتے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے لابرہ، تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایسے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ کسی کی وضاحت دیکھ کر، اس کی خستہ حالت دیکھ کر آپ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ آپ کو کیا اندازہ کہ اللہ کے ہاں یہ شخص کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے ایک دعا بھی کر دی، تمہارے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اگر اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر تمہارے خلاف پر دعا کر دی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں چیزیں خراب ہو گئی۔ اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کی قسم کی لاج رکھ کر ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں سے بھی محبت کریں۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے بیٹے سے نفرت کرتا ہے تو کیا آپ اس کی محبت سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں خوش ہو سکتے۔ اس سے محبت ہے، میری بیٹی سے دشمنی ہے، تو آپ کو اس بندے کی محبت خوش نہیں کرے گی، آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو بھی میرے رسول سے بھی محبت کرے۔ میرے رسول کے ماننے والے جو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے بھی محبت کرے۔ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول سے بھی محبت ہو، اللہ والے سے بھی محبت ہو۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر اس کو لڑاؤں گا۔ ایک کھجور بھی صدقہ کی ہوئی انسان جب اس کے اللہ رب العزت اس کو اجر دے گا، بدلہ دے گا، تو وہ بدلہ دیکھے گا وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ ایک کھجور صدقہ کی ہوئی انسان دیکھے گا یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا اس کا اجر ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو وہ آپ کا عمل بڑھتا رہتا ہے۔ ہر آنے والے دن کے اندر آپ کے کوئی بھی عمل کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کھجور کی ایک کٹلی آپ نے صدقہ کی، وہ بھی اور پہاڑ سے بڑی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، محبت سے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور تم اس صدقے کا اجر بھی کر قیامت کے دن بہت بڑا پاؤ گے، یہاں تک کہ تمہیں اور پہاڑ بھی بہت حقیر سے محسوس ہوگا۔ موضوع یہ لمبا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں ہم اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا فرمائے جو ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارے پروردگار کو مطلوب ہے، وہ تقویٰ ہے، دلوں کی سختی کو ختم کرنا ہے، للہیت ہے، نرمی ہے، خشوع و خضوع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرامین کے مطابق ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔